بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آج کی تقریب کے میزبان ایم ایس ٹی ایچ پیٹا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا زبردست پروگرام دیا ہے۔ میرا تو ویسے ایمبولینس اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کے افتتاح کا نام تھا، تو آپ نے اس کو ذرا تھوڑا سا اس زبردست قسم کی تقریب میں تبدیل کر دیا۔ اتنی شدید بارش اور اتنی شدید سردی کے باوجود میری تمام بہنیں بھائی دوست آپ سارے جو یہاں موجود ہیں، آپ کا بھی دل پہ تھا کہ رحم سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسٹیج پر تشریف فرما میرے ساتھ ڈی ایچ او ضلع کوٹلی اور ساتھ ہی ساتھ ایم ایس ہمارے ڈسٹرکٹ کوٹلی، ہمارے ڈی ایس پی صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحب، سیاسی سماجی رہنما جتنے بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، میرے شاید تمام دوستوں کو یہ علم تھا کہ 11 بجے کا ٹائم تھا، تمام سوچتے تھے شاید پہلے علی پر سیاسی گالا ان سے وقت بدلی ہے، سارے کام پر شروع ہو رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ اتنی شدید سردی کے باوجود آپ تمام دوستوں نے اور خصوصی طور پر ٹی ایچ کی ٹیم نے اتنی زبردست مینجمنٹ کی، آپ کا یہاں پہ تھا گرہم سے کرو، پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ جہاں تک میرے بھائی جاوید صاحب ہیں، مسلم ہینڈز کی طرف سے یہاں پر ریپرزنٹیٹو ہیں، انہوں نے یہاں نمائندگی کی، میرا بڑا دل خوش ہوا کہ آپ نے ہمارے اس علاقے کے لوگوں کے لیے یہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ منظور بھی کیا اور آج اس کا افتتاح بھی ہو گیا، اور وعدہ وہ ہوتا ہے جو وفا ہو جائے، اور الحمدللہ آپ کا یہ والا جو وعدہ تھا یہ وفا ہوا ہے، اس پر میں آپ کا دل میں تھا کر رہے ہیں، اس سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں چونکہ مسلم ہینڈز ہمارے ایک زبردست پارٹنر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور میں نے ان کا کام دیکھا کہ میرپور میں فٹ بال اکیڈمی، واٹر فلٹریشن پلانٹ، ہیلتھ میں انہوں نے وہاں پہ بڑے جدید ترین کام کیا، اور میرپور ہاسپٹل جب میں پچھلی دفعہ گیا تھا کہ وہاں انہوں نے مجھ سے میرپور ہاسپٹل کے اندر ایم ایس ایل وہاں پہ فارمیسی کا افتتاح مجھ سے کروایا تھا، اور وہاں پہ تمام مریضوں کو یہ بلا دلچسپ آج جو ہے وہ طبیعیات مہیا کر دیا۔ تو میں مسلم ہینڈز کے آپ کے تمام جو ہائر آفیسرز ہیں ان کو بھی آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا پیریٹا چونکہ نیگلیکٹڈ ایریا رہا ہے اس سے پہلے، اور یہاں پہ ہمارے جتنے بھی پارٹنرز تھے، چاہے ڈبلیو ایچ او ہو، یونیسیف ہو، جو ہے یو ایس ایڈ ہو، یا آپ جیسے تمام آرگنائزیشنز ہوں، تو اب آپ نے اور ہماری دوسری آرگنائزیشن میں وہ ہماری پارٹنر ہے رحمہ، انہوں نے یہاں پہ واٹر فلٹریشن کا کام شروع کیا تھا، اس کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اویئرنیس بھی آئی ہے، بیماریوں کے کنٹرول سے، پریونشن سے اور دیگر مدعوں میں آپ کے جو ان پٹ ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اسی ہماری تقریب کے فوراً بعد آپ سے میٹنگ بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کا جو ہمارا پیریٹا کے حوالے سے جو ہمارے، چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نیڈ بیسڈ آئیڈینٹیفیکیشن ہوگے تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ ڈپلائمنٹ ہوگا، پھر زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور اس کا زیادہ مزہ بھی آئے گا۔ ایمبولینسز میں خدا شکر مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ ڈبلیو ایچ او کے ہمارے جو نمائندہ تھے ڈبلیو آر، انہوں نے ہمیں 6 ایمبولینسز دی ہیں، اور ان 6 ایمبولینسز کا جو سارا سر آیا وہ میں آپ کو صحیح بھی بتاؤں تو ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ جاتا ہے، اس لیے کہ جب ڈبلیو آر کی میٹنگ ہوئی سب سے پہلی ڈاکٹر ملیتا مائیوالا کی، تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ ہمیں ایمبولینسز چاہیے، اگرچہ میرا نقطہ نظر تھوڑا مختلف تھا، میں تھوڑا سا اس سے ذرا بڑا ہیوی پروجیکٹ چاہ رہا تھا ان سے لینا، لیکن چونکہ تھوڑی ساری بات جلدی میں ہو گئی، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ٹائم دی، تو ڈاکٹر پلیتھا نے بڑی فاسٹ جو ہے وہ توجہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر یہ مہیا کر دیں گے۔ الحمدللہ، اور میں ڈاکٹر پلیتھا مائیوالا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بڑے اچھے پروفیشنل بھی ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ڈبلیو ایچ او کے نمائندہ بھی ہے، تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی لاسٹ میں جب میرپور میں اکٹھے ہوئے، اس کے بعد پھر مظفر آباد جب وہ میرے دفتر تشریف لائے تو وہاں بھی انہیں میں نے دیکھا کہ وہ ہائیلی اسکلڈ پروفیشنل بھی ہیں اور وہ سارے معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، تو انہوں نے 6 ایمبولینسز کے ساتھ 2 کولڈ چین کے ٹرکس جو تھے وہ بھی ہمیں مہیا کیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور وعدہ کیا تھا کہ 4 ایمبولینسز جو ہیں وہ 4 وہیل ڈرائیو وہ بھی دیں گے۔ تو میں 4 وہیل ڈرائیو کے ذرا تھوڑا سا خلاف اس لیے ہوں کہ ہماری جتنی بھی 4 وہیل گاڑیاں ہیں، ایک دفعہ ہماری میٹنگ چل رہی تھی، سیکرٹری صاحب بھی تھے، ہمارے ڈی جی صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ایمبولینسز کی ریپیئرمنٹ کے لیے کافی سارے کروڑ رقم جو ہے وہ رکھی گئی تھی، تو میں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو ہمارے اتنے کروڑ روپے خرچ ہوئے سے ہماری ایمبولینسز ریپیئر ہوں گی، تو یہ جو ایمبولینس ہے جو مجھے پیریٹا گٹھیڑا اور سیری والی ایمبولینس کا مجھے جو ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم اپنا مریض کو لے کے جاتے تھے تو پیڑھی کا اس کا وہ
ڈیزل کا خرچہ 8,000 روپے بن جاتا تھا. تو میں نے کہا یہ والی نان فزیبل ایمبولینس ہے تو ہمیں ایسی ایمبولینس چاہیے جس کا خرچہ یا تو اگر حکومت برداشت کر رہی ہو پھر اور بات ہے, لیکن جب حکومت برداشت نہیں کر رہی ہوتی تو پھر آپ تھوڑا سا اکنامیکل گاڑیوں میں جو ہے وہ اگر آپ ان کو مہیا کریں تو میں نے کہا وہ گاڑیاں بھی سستی ہیں. تو یہ والی پالیسی جو ہے اس کے بعد پھر ہم نے اڈاپٹ کی. آج الحمدللہ ہمارے پاس یہ جو ہے وہ کم خرچے والی گاڑیاں جو ہیں, اور میں اس پر ایک دفعہ پھر اپنے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جب ریکویسٹ کی کہ ہم بھی کنٹرول لائن پہ اترے ہیں اس کریٹا میں, میں نے کہا اس سے پہلے لمبا ٹائم ہم ایمرجنسی میں رہیں تو آپ یہ کریں کہ ہمیں 2 ایمبولینسز دے دیں. تو انہوں نے کمال مہربانی کرتے ہوئے میری اس والی جو ریکویسٹ کی اس کو ذرا بھی دیر میں لگائی. انہوں نے دونوں ایمبولینسز انہوں نے کہا جی کہ آپ وہاں پہ کنٹرول لائن کے اوپر ان کو جہاں مسجد ڈپلوائے کر دیں. تو اس کے اوپر میں اپنے وزیر اعظم کا دل کے عطا کرنے سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ڈاکٹر ولیدہ مائیوالا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ساری کام. اب تھوڑا سا جاتے ہیں ہمارے جو مقررین تھے ان کی تقاریر کی طرف. بلا شبہ ہمارے دوست بھائی پروفیسر عبداللہ صاحب نے, دیگر ہمارے دوستوں نے, وسیم مصطفی صاحب نے اور باقی دوستوں نے جو ہے وہ ذکر بھی کیا. سوشل میڈیا کا بھی ذکر ہوا, پرنٹ میڈیا اور دیگر میڈیا کے اوپر جو ہے وہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں, ان کے اوپر بھی کافی ساری بحث ہوئی. میں اس کو تھوڑا کنکلوڈ اس طریقے سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جب ہمارا الیکشن ہو رہا تھا تو آپ سب دوستوں اور بھائیوں کو پتہ ہے کہ یہاں کوئٹہ کا ہمارا جو پریس کلب ہے یہ اپنے سارے دوست بھائی اور ساتھی ہیں, انہوں نے ہمیشہ مجھے پروجیکٹ کیا اور میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں ہر عام خاص صحافی کا کہ انہوں نے اپنی یہاں کی لوکل ذمہ داری سمجھتے ہوئے مجھے جو ہے وہ بڑی زبردست گزرائی بھی پہنچائی. لیکن جب الیکشن ہو رہا تھا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پھر اسلام آباد سے ایک سازش شروع تھی, تمام اخباروں میں میرے خلاف خبریں چھپتی تھی. لیکن میں بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ میں نے اس ایک بھی خبر کا نہ نوٹس لیا نہ میں نے اس کی پرواہ کی. اس لیے یہ جو ساری خبریں ہوتی ہیں کسی نہیں لیتے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کام کرنے کی عادت ہے. آپ تمام دوستوں کو پتا ہوگا ایک وقت تھا کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے سیاست پڑے, اس کے بعد پھر نئی بحث شروع ہوئی تھی ٹکٹ ہو رہی کو, اس کے بعد پھر جب ٹکٹ بھی ہو گیا تو کہتے ہیں یہ الیکشن جیتیں گے. پھر جب ہم نے الیکشن جیت بھی لیا اس کے بعد کہتے تھے یہ اور ان کو منسٹری کو ملے گی. اور آپ کے الحمدللہ آپ کے اس بھائی کو آپ تمام بہنوں بھائیوں دوستوں کی دعاؤں کی وجہ سے, آپ کی کوشش کی وجہ سے, آپ تمام بزرگوں کی رہنمائی کی وجہ سے آج جب یہ ہم سارے مناظر طے کر چکے ہیں تو اب ہمارا آخری سوال بچتا ہے کہ نہیں جی نہیں یہ کام نہیں کر سکے لگے. تو مجھے اس سے بھی غرض نہیں ہے, میں وقت اور حالات کے مطابق یہ خود ثابت کروں گا کہ اگر میں نہیں کر سکا ہوا تو مجھے یہ قبول کرنے میں کیا حرج ہے کہ میں کام نہیں کر سکا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو یہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی جگہ آپ کا یہ بھائی جو ہے وہ پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو کہیں میری وجہ سے شرمندگی نہ ہو اور آپ کا یہ بھائی جو ہے وہ آپ کی بھرپور نمائندگی ہر جگہ کر سکے گا. ایک بہت چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی ووٹ دے کے مجھے اسمبلی بھیجا تھا, اور مجھے اسمبلی جو ہے وہ آپ نے بھیجا تھا یہاں کے لوگوں کے حقوق کی بات کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پارٹی کے دفاع کے لیے. تو پچھلے ہمارے صرف ابھی تک 4 اجلاس ہوئے ہیں اور ان 4 اجلاسوں میں بڑے دعوے کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اس بھائی کی جو آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی وہ میں نے بڑے بخوبی طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے وہاں اسمبلی فورم کے اوپر ادا کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی بھرپور دفاع آپ کے لیے اور آپ کے لیے جو لڑائی ہوگی میں ضرور لڑوں گا انشاءاللہ. تھوڑی سی بات ہمارے جو ضمیر صاحب ہمارے بزرگ رہنما ہیں انہوں نے تھوڑا سا انٹرنیشنل ٹچ دیا, اور ہمارے جتنے بھی ہمارے افسران ہیں وہ سارے کے سارے چونکہ ہم زیادہ بیرونی ممالک کے جتنے بھی ہمارے دوست بھائی ان سے متاثر بھی ہیں, انفلوئنس بھی ہے ہم کا ہمارے کو زیادہ. تو تھوڑی سی میں وضاحت چاہوں گا وہ یہ کہ حالات اور واقعات کے مطابق جہاں پہ ترقی یافتہ ممالک پہنچ چکے ہیں وہاں تک کا جو سفر ہے وہ کافی لمبا ہے اور کافی دشوار گزار ہے. تو ساری چیزیں ہماری چونکہ بجٹ کے تابع ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی میں نے آگے ساتھ کی جو پہلا سلوگن تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کون سیٹ ہوگا. اس والے سلوگن پہ عمل کروانے میں ابھی میں 100% کامیاب نہیں تھا. اس پہ میں خود وہ جو اپنے حساب سے پرسنٹیج بنائی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ 60% اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل کی ہے. لیکن نیئر فیوچر میں اگلے 1 مہینے کا ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنے تمام ڈاکٹر صاحبان کو, تمام اسپیشلسٹ صاحبان کو
اور یہ بات صرف فلٹا کی نہیں ہو رہی، کوٹلی کی نہیں ہو رہی، پورے آزاد کشمیر میں ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اور جب ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارا سارا سٹاف جو ہے وہ آن سیٹ ہو جائے گا تو ریفارمز کے اوپر جتنے بھی باقی گفتگو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوگی. اس لیے کہ جب ہمارا بندہ سیٹ کے اوپر موجود ہی نہیں ہے تو پھر ہم ریفارمز کی اور دیگر بات جتنی بھی کریں گے وہ ساری کی ساری بات جو ہے وہ فضول و فالتو ہوگی. میں اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سچی بات ہے، میں سیکٹری صاحب سے لے کے یہاں ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے ایم ایس ہیں، ڈی ایچ او صاحب موجود ہیں، ایم ایس کوٹلی موجود ہیں. تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب میں نوٹیفائی ہوا تھا تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت توفیق دے کہ میں اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ کر سکوں. الحمدللہ سب سے پہلے ہم نے جو ڈیسیژن لیا کہ ہم کوٹلی چونکہ ہمارے 3 ضلعوں کو ڈیل کرنے والا ہاسپٹل ہے، تو ایم ایس صاحب سے جب میری اس پہ گفتگو ہوئی تو میں نے کہا جی ہم کوئی ماڈل ہاسپٹل اس کو بنانے کی طرف جاتے ہیں. تو میں نے کہا پورے آزاد کشمیر میں ایک ہاسپٹل کو چننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سب سے پہلے یہ ذمہ داری میرے پر رہنے دیں، یہ جو کوٹلی والا ہاسپٹل ہے اس کو ماڈل ہاسپٹل جو ہے وہ اس پہ میں کوشش کروں گا اور اپنے وسائل اور اپنے معاملات کے اوپر چلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ماڈل ہاسپٹل بنائیں گے. الحمدللہ میری اور ان کی جو گفتگو ہونے کی دیر تھی اور شاید کوئی 2-3 مہینے کے 2 مہینے کا عرصہ گزرا تو فوراً جو ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کوٹلی کو ماڈل ہاسپٹل کا درجہ دے دیا. ساتھ ہی ساتھ جب میں پہلی دفعہ گیا تھا تو پہلی دفعہ وہاں پہ میں دیکھا کہ نہ ہمارے پاس کوئی ڈینٹل یونٹ تھا، نہ وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی کمی اور آج بھی موجود ہے. لیکن اس وقت جو ہم نے شروع کیا اس پہ سب سے پہلے جو ضرورت تھی کہ ہم جو ہے وہ بڑے میگا پروجیکٹس میں ہاسپٹل کو کیا دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوٹلی والا ہاسپٹل ہے یہ کوئٹہ سمیت ہماری تمام تحصیلوں کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ باقی دیگر جگہوں کا بھی مرکز ہے. تو اس کو ایک اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل جو ہے وہ بننا ضروری ہے. تو اس کے لیے 200 بیڈ ہاسپٹل جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا اپروول ہوا، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ سنگ بنیاد ہم رکھنے جا رہے ہیں. پھر ایک نئی بحث چلی تھی کہ یہ جو پرانا ہاسپٹل ہے اس کو رینوویٹ کر دیتے ہیں. پھر میں نے کہا رینوویشن تو اس کی دفعہ پہلے بھی ہو چکی ہے، اس کو گرا کے اس کی جگہ 200 نیا جو ہے وہ ہاسپٹل 200 بیڈ ہونا چاہیے. وہ 200 بھی الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہونے جا رہے ہیں. اب جب پرائم منسٹر صاحب کوٹلی آئے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ اب ہاسپٹل کی مدد میں ان سے اور کیا لوں. تو وہ پھر 100 بیڈ مزید ہم نے مشورہ کر کے ہم نے کہا 100 بیڈ اگر کر دیں تو ہمارا کوٹلی کا ہاسپٹل یہ آزاد کشمیر کا سب سے پہلا ہاسپٹل ہوگا جو 500 بیڈ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. پھر میرے سیکنڈ وزٹ کے دوران ہمیں سب سے ہم نے کہا جی کہ وہ آرتھوپیڈک کا ہمیں کچھ مسئلہ تھا اور نیورو سرجری کا، تو وہاں پہ ہمارے پاس آپریشن تھیٹرز نہیں تھے. تو میں نے کہا جی کتنا عرصے میں بن جائیں گے. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے ٹائم کوئی نہیں دیا. تو میں سوچ رہا تھا شاید کوئی ریلیکٹنٹ ہے یا نہیں کرنا چاہ رہے یا کس طرح کی بات ہے. لیکن دوسرے ہفتے جب میں آیا تو انہوں نے کہا جی دونوں آپریشن تھیٹر جو ہے وہ افتتاح کے لیے ریڈی ہیں، آپ آئیں اس کا افتتاح کر کے جائیں. تو وہاں 2 ہمارے جو جدید ترین تھیٹرز ہیں اسی ایک تھیٹر میں جو ہے وہ میرے برادر اکبر انہوں نے جو نی ریپلیسمنٹ کا آپریشن تھا وہ بھی وہاں جو ہے وہ کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ایم ایس صاحب کی میں اس کمپلیکس کے اوپر جو ہے وہ ویسے میں جس کی تعریف کرتا ہوتا ہوں اس کی بات نظر لگ جانی نہیں ہے. لیکن میں سچی بات ہے میں بڑا ان کا معترف ہوں اور انہوں نے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ ہاسپٹل کو جو ہے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جب ہم پورے آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ڈی ایچ او کوٹلی ہاسپٹل جو ہے وہ اچھے نمبروں میں الحمدللہ وہاں کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارا ہیڈ انجری کا یونٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا یہاں کوٹلی میں. وہ ایمرجنسی ٹرالیز، آئی سی یو بیڈز، وارمر، الٹرا ساؤنڈ مشین ہمیں کمی تھی، وہ بھی الحمدللہ کوٹلی ہاسپٹل میں اب جو ہے وہ جدید ترین مشین جو ہے وہ لگ چکی ہے. جو 2 ڈینٹل نئے یونٹ تھے میں آپ کو تھوڑا سا نارتھ اور ساؤتھ کا بتاتا چلوں تو یہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر پتا ہونا چاہیے. میرے بھائی سکندر صاحب جو ہمارے صدر میں ہیں تحصیل کے آپ کے اطلاع کے لیے کہ ہمارا جو نارتھ اور ساؤتھ کی ڈویژن ہے اس ڈویژن میں وہ نارتھ والے ایک سوئی بھی ہم یہاں دیکھیں تو اس کے اوپر بھی کافی مغالہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ہمارے یہ جو ایک ڈینٹل یونٹ ہمارا کوئٹہ کے لیے اور 2 کوٹلی کے لیے اس کے اوپر بھی ہمیں اچھی خاصی محنت کرنی پڑی تھی. ایکس رے مشین ہماری ڈی کی کافی پرانی تھی اس کے اوپر ایم ایس صاحب نے انیشیٹو لیا اور وہاں جو ہے وہ جدید ترین ڈیجیٹل مشین جو ہے وہ انشاءاللہ انسٹال ہونے جا رہی ہے. آکسیجن جنریشن پلانٹس کے حوالے سے ہمارا تقریباً کوٹلی کا کام ریڈی ہے لیکن وہ این ڈی ایم اے کی طرف سے بس اس کی جو ہے وہ تفصیل سر چاہیے. تو میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری حکومت بنتے ساتھ ہی میں این ڈی ایم اے کا شکریہ سے ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے تو پروپوزلز میں چھوڑ تھے لیکن انہوں نے کمال مہربانی کرتے ہوئے
وہ جو ہے وہ ہماری استطاعت کو انہوں نے آن کیا اور ہم 11 آکسیجن جنریشن پلانٹ دے رہے ہیں. اور 11 آکسیجن جنریشن پلانٹس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاسپٹل میں ہماری صرف آکسیجن کی جو کنزمپشن تھی وہ 2 کروڑ سے زیادہ تھی. تو جب یہ آکسیجن جنریشن پلانٹ اپنے ہوں گے تو یہ والی ساری جو آکسیجن کی بعد میں رقم تھی وہ ہمیں بچت بھی ہوگی, ساتھ ہی ساتھ اس رقم کو ہم پیشنٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی خرچ کریں گے اور آکسیجن میں ہم خود کفیل بھی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اچھا, اب نیا او پی ڈی یونٹ جو تھا کوٹلی کا اس کا افتتاح ہوا, وہ بھی الحمدللہ جو ہے وہ اچھا اضافہ تھا. وہاں اب ایم ایس صاحب نے ڈیجیٹل جو ہے وہ لیب ایک نئی بنائی ہے. ایک تو ان کو ہاسپٹل کی اندرونی لیبارٹری تھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نئی ڈیجیٹل لیب جو ہے وہ او پی ڈی میں بن رہی ہے. اس ڈیجیٹل لیب کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد افتتاح ہونے جا رہا ہے. اچھا, ہاسپٹل پارکنگ ایریا جو ہے اس کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ جب میرے برادر ایک پر آیا تھا ہمارے صاحب نے مل کے تو ان دونوں بھائیوں نے سچی بات ہے کچھ نئے آئیڈیاز ڈیولپ کیے تھے. تو ان آئیڈیاز میں سے مجھے بڑی خوشی اور فخر ہے کہ وہاں جو ہے وہ سینئر سٹیزن کا کاؤنٹر, اور یہ جو ضمیر صاحب ہیں چونکہ یہ آپ لوگوں کے انڈکشن کی وجہ سے اوورسیز جو ہمارے پاکستانیات کی وہ افتتاح کے اوپر ہے, تو میں بڑی خوشی سے اعلان کرتا ہوں کہ وہ نیو جو ہے وہ کاؤنٹر پر سینئر سٹیزن, ہینڈی کیپس, ہیلپ ڈیسک اور کمپلینٹ سیل. کمپلینٹ سیل جو ہے یہ پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں اس کا ہم رواج دینے جا رہے ہیں. یہ ایک واٹس ایپ نمبر کے اوپر ہوگا اور جتنے بھی تمام لوگ ہمارے دوست بھائی ہیں ان کی جو شکایات ہیں وہ واٹس ایپ کے اوپر ٹیک اپ کی جائے گی. اس کو ایم ایس بھی ڈائریکٹلی مانیٹر کر رہے ہوں گے, اور اگر وہاں سے بھی کوئی چیز جو ہے وہ ان اٹینڈڈ جاتی ہے تو آپ کا یہ بھائی خود بھی آپ کی شکایات کو سننے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہوگا. تھوڑا سا میں ایک آپ تمام لوگوں کے اویئرنیس کے لیے کروں کہ جب ہم ہاسپٹلز اور باقی تمام سرکاری اداروں میں جاتے ہیں تو ان سرکاری اداروں کو ہم اپنا تصور نہیں کرتے. اس کی تھوڑی سی آنرشپ بھی ہمیں لینی ہوگی. اپنا ہم اس لیے تصور نہیں کرتے کہ وہاں جو گند بلا پھیلانا ہے تو اس میں ہم جو ہے وہ بڑی بے دریغ طریقے سے ان اسپتالوں کی بلڈنگز کو آپ غیر کی بلڈنگ سمجھ کے اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے تمام واش روم سے لے کے تمام جتنا بھی ایریا اسپتال کے اندر ہوتا ہے جیسے وہ اپنے گھر کی صفائی رکھتے ہیں, تو اگر ہم اس والے سسٹم میں وہاں بھی یہ والا کام جو ہے اس کا رواج دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آدھا کام جو ہے وہ ہمارا آسان ہو جاتا ہے. تو اس میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب آپ شکایات کرنے جا رہے ہوں گے تو پھر آپ جو ہے, میں اس سے پہلے جو میرا ایکسپیرینس ہے اور یہ بتاتے ہوئے مجھے ذرا بھی شرم نہیں آئے گی کہ 100 شکایات میں سے ہماری 10 شکایات جینوئن ہوتی ہیں. 90% ہماری شکایات جو ہیں وہ شاید اس لیول کی نہیں ہوتی جن کے اوپر کوئی ایکشن لیا جا سکے. تو میں بڑے کھلے دل کے ساتھ آپ تمام دوستوں کو کہوں گا کہ جب آپ شکایت کی طرف جائیں تو پھر وہ اصلی والی شکایت جو ہے جو آپ کو صحیح ٹریٹمنٹ کسی جگہ نہیں مل رہا تو آپ وہ والی شکایت لے کے آئیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ ایم ایس صاحب کے لیول کے اوپر معاملات سیٹل ہو جائے گا, اور اگر وہاں بھی نہیں ہوتے تو آپ کا بھائی ڈائریکٹ آپ کی تمام شکایات جو ہے اس کو انٹریکٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہوگا. کلینکل آڈٹ سسٹم یہ بلا شبہ کوئی محکمے کے مطالعہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. یہ بھی پہلی دفعہ تاریخ ہونے جا رہا ہے کہ ہمارا جتنا بھی ہاسپٹل میں کام جاری ہوتا ہے اس میں ایک میرے خیال میں لرن فرام مسٹیک بھی شاید شامل ہوگا کہ جو چھوٹی چھوٹی ہمارے ڈاکٹر صاحبان سے ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف سے غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کو تنبیہ کے طور پر نہیں, ان غلطیوں کو سزا کے طور پر نہیں, ان غلطیوں کو سیکھنے کے لیے آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے اور اس کو کلینکلی ایڈٹ کیا جائے. یہ پہلی میٹنگ اس کے حوالے سے احمد صاحب نے کروائی ہے. میں کو اس کے اوپر جو ہے وہ مبارکباد پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا کام جو ہے ہم نے کیا ہے. آرتھوپلاسٹی کا اور اسٹروک کا یونٹ ہم بنانے جا رہے ہیں, اور یہ والا یونٹ جو ہے اگر ہمیں حکومتی مدد نہ بھی ملی تو ہم پرائیویٹ سیکٹر سے اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کے جو ہے وہ اس کی مدد سے یہ کسی نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو بھی, جیسے ہمارا مسلم ہینڈ ہے, ہمارے رحمہ والے ہیں, دیگر ہمارے دوست اور بھائی ہیں, ان ساروں کو بھی انوائٹ کریں گے. اگر حکومتی مدد میں اس میں تھوڑا ڈیلے ہوا کیونکہ اگر سال 2 سال بعد کی مجھے کوئی بات کرتا ہے تو میں اس کو نو سمجھتا ہوں. میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ 4-6 مہینوں کے اندر جو والا کام بنتا ہے وہ اگر کوئی بات کیا جا سکے تو یہ والا جو ہے اس کے اوپر کام جاری ہے. نرسری اور پیڈس کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹینشن ہمارے ڈی ایچ کیو میں جاری ہے الحمدللہ. وہ وارڈ میں جتنے واش رومس تھے یہاں پہ بڑی شکایت تھی کہ ڈی ایچ کیو کے جتنے بھی واش رومس ہیں وہ سارے کے سارے قابل استعمال نہیں ہیں, تو وہاں سارے کے سارے کو رینوویشن کے اوپر جو ہے وہ کام جاری ہے. مجھے لگتا ہے مطلب کتنا ٹائم اس میں 1 منتھ میں 1 مہینے میں سارے کے سارے جتنے واش رومس ہیں وہ دوبارہ نئے سرے سے رینوویٹ ہو جائیں گے.
اب میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے حکومتیں تھی ہماری، نون لیگ کی حکومت رہی، 3-4 وزرات تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، 3-4 وزرات تھے. دعویٰ یہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے جی کہ ہم نے جو ہے وہ میڈیکل کالج 3 بنائے. تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے 3 میڈیکل کالج بنائے تو کوٹلی جو آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا آزاد کشمیر کا ضلع ہے، تو آپ نے ایک میڈیکل کالج آپ یہاں کیوں نہیں لا سکے؟ اور جب آپ 3 کی ڈپلائمنٹ ہو رہی تھی تو 3 کی ڈپلائمنٹ کے بعد نیکسٹ کوٹلی کا تو سسٹم ہی سمجھ لیں آپ مکمل طور پر ختم اور تباہ کہ آئندہ تو یہاں میڈیکل کالج کی نہ تو کسی نے بات کرنی ہے اور نہ سننی ہے. اور یہ سوال جو ہے میں دہلی کالج سے بھی سارے وزراء سے میں پوچھتا رہا ہوں کہ آپ جب ساری یہ والی ڈپلائمنٹ ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نمائندگی کر رہے تو اس وقت آپ کی نمائندگی کا حق جو ہے وہ کس نے آپ سے چھین لیا تھا؟ اور یہ والا جو ہے اس کی آلٹرنیشن، اس کی ریمیڈی یا اس کا جو آپ اگلا حل تھا وہ یہ تھا کہ ایک ہی چانس تھا کہ ہم یہاں پہ اگر ڈینٹل میڈیکل کالج کا حصول کی بات کریں تو وہ شاید جسٹیفائی تھا. تو میں نے سچی آپ کو بات کہوں کہ اس میں ہماری 3 مہینے سے ورکنگ جاری تھی. میرا ڈپارٹمنٹ ہم سارے کے سارے اس پر ویجیلنٹ ہیں، ریگولر بھی ہے. میرے سیکرٹری صاحب جو گزشتہ شبہ میجر جنرل ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑا اچھا ہمارا اعتماد کا رشتہ بھی قائم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ڈی جی صاحب سے لے کے پوری ٹیم ہم سارے اکٹھے ہو کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے ساری ڈیولپمنٹس تیزی سے ہو رہی ہیں. تو انہوں نے سب نے میرے ساتھ ایگری کیا تھا کہ اگر آپ ڈی ایچ کیو کو 500 بیڈ کر لیتے ہیں تو یہ جو میں نے 100 بیڈ کا اضافہ کروایا یہ 100 بیڈ کا اضافہ بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے. تو اگر یہ 500 بیڈ ہو جائے گا تو ہم اس کو ٹیچنگ ہاسپٹل کنورٹ کروا دیں گے. جب یہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہو جائے گا تو پھر ڈینٹل ہاسپٹل یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے. اور اس کا پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ اعلان بھی کر دیا. کیا خیالات ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ ہمارے محکمے میں، اور یہ بات شاید ہمارے ایم ایل صاحب اور ڈی ایچ او صاحب کے لیے بھی حیرت انگیز ہوگی کہ ہم صرف 2 اسپتالوں میں جو ہمارے پنڈی کے 2 اسپتال ہیں اس پہ میں نے کیلکولیشن دی تھی. ایک ہمارا آر آئی سی سینٹر جو کارڈیک سینٹر ہے اور ایک ہمارا جو سی ایم ایچ کا کارڈیک سینٹر ہے اے ایف آئی سی. ان دونوں میں ہم 5 سالوں میں 1 ارب روپیہ خرچ کر رہے ہیں جو ہمارے بجٹ سے جا رہے ہیں. تو میں نے اس والی اماؤنٹ کی کیلکولیشن دیکھے تو ہم نے ڈپارٹمنٹ سے یہ کہا جی کہ 1 ارب سے ہم 6 کیتھ لیبس آزاد کشمیر میں فوری طور کے اوپر بنا سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہاں کیتھ لیبس کے حوالے سے یہ والی جو سروس ہیں، یہ والے جو پروسیجرز ہیں، یہ کرنے انتہائی ضروری اور انتہائی ارجنٹ ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں کو جب یہ پتہ لگے گا کہ آپ اتنے حیران ہوں گے کہ کئی دفعہ ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جانے اس وجہ سے کھو دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیتھ لیب یہاں پہ موجود نہیں ہوتا. تو یہ والا جو معاملہ تھا اس کو بڑے جسٹیفائڈ طریقے سے ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. اس کے اوپر جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل میں تو ہمارا کام شروع ہو گیا. کوٹلی کو بھی انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے. مظفر آباد بڑے کارڈیک سینٹر کو بھی ہم اسی اعتبار سے بڑی تیزی اور جلدی سے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیولپ کر رہے ہیں. جہاں تک ہمارا جو ہے وہ ایکسرے مشین کی بات ہو گئی اور دیگر ہمارے ڈی ایچ او صاحب نے اپنے دیگر میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بات کی ہے. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ جو عمران خان صاحب کا 520 ارب والا پروجیکٹ تھا اس سے پہلے بڑی میری بھی خوشی تھی اور ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی کہ 1 ارب 40 کروڑ ہم نے مشینری کی ریپلیسمنٹ کی مد میں وفاقی حکومت سے ہم نے لیا تھا اور الحمدللہ پروو ہو چکا ہے. وہ جو اسکریپ مشینری کی کسی میرے دوست بھائی نے بات کی تھی وہ بالکل اس طرح ہے کہ ہم یہ اسکریپ مشینری اٹھا کے اس کی جگہ نئی ڈیجیٹل مشینیں جو ہیں وہ تمام اسپتالوں میں انشاءاللہ نصب کرنے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جہاں تک نوکریوں کا تعلق ہے تو یہ جو ایچ آر کی شارٹیج ہے ہمارے پاس جو جتنے بھی اس میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ 38 سی ایم اوز اور 15 اسپیشل صاحبان کو ریکروٹ کرنے کا تمام پروسیس مکمل کر لیا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہائی کورٹ سے اسٹے ہو گیا. ہائی کورٹ میں ججز کی کمی تھی. اب الحمدللہ ایک امید ہم نے نہیں سنی ہے وہ یہ کہ ہمارے ججز تعینات ہو گئے ہیں. جلد ہی یہ ٹرائل جو ہے سپیڈی کروا کے انشاءاللہ تعالیٰ منسٹری میں یہ والے ڈاکٹرز لے کے آئیں گے. ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ تھوڑا سا یہ میں تقابلی جائزہ آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو باتیں انڈرسٹینڈ بھی ہو جائیں. بات یہ ہے کہ ہمارے 2 طرز کا اسٹاف ہوتا ہے میڈیکل میں. ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل اسٹاف جس میں ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر تمام لوگ جو ٹیکنیکل ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. ساتھ ہی سپورٹنگ اسٹاف ہوتا ہے. تو ہماری بڑی بدقسمتی اور میں یہ سن کے بڑا حیران ہوا کہ 70% ہمارا جو ہے وہ سپورٹنگ سٹاف ہے اور 30% سے ہمارے پاس ٹیکنیکل سٹاف ہے. اور یہ والا جو 30% ہے اس کے اوپر ہمارا پورے کا پورا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے. تو اس دفعہ ہم نے پکا تیار رد کر دیا ہے کہ کوئی سپورٹنگ سٹاف کی بندہ بھرتی نہیں ہوگا. آپ کے پاس جتنی ریکروٹمنٹ ہوگی وہ ساری کی ساری ٹیکنیکل سٹاف جو ہے وہ بھرتی ہوگا. اس کے اوپر اسپیشل صاحبان، ڈاکٹر صاحبان اور جتنے بھی دیگر لوگ ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ تعالیٰ ریکروٹ بھی ہوں گے.
میں فخر کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ 140 ہمارے ویکسینیٹرز کی کیپ آئی تھی. بڑی خوشی اور فخر کے ساتھ کوئی اور ہیلتھ منسٹر ہوتا تو شاید 30-40-50 سال میں کرنے کی کوشش کرتا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ تمام ایریا میں جس طرح کی ڈپلائمنٹ ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا. اس میں الحمدللہ ہم نے تمام اپنے منسٹرز کو بھی حصہ لیا. منسٹر کے ساتھ ساتھ ہمارے صاحبان کو بھی اپوزیشن کے لوگوں کو بھی اس میں اکوموڈیٹ کیا گیا, اس لیے کہ میں چاہ رہا تھا کہ یونیفارم ڈسٹریبیوشن تبھی ہوگی جب سارے لوگوں کو. لیکن ایک بات آپ کو میں بڑے مزے کی بتاؤں کہ ہم نے صرف ان کی ریکمنڈیشنز ان میرٹ لی ہیں. جو لوگ کوالیفائی کر رہے ہوتے تھے وہ پھر ان کے ایریا سے ان کو ہم نے سلیکٹ ضرور کیا, لیکن وداؤٹ کوالیفیکیشن ایک بھی بندہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے ریکروٹ کیا ہو. یہ 140 کے 140 لوگ جو ہیں یہ میرٹ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے بھرتی کیا. آپ تھوڑا سا لوکل آ جاتے ہیں. لوکل ہمارے انتظامیہ والے سے یہاں سے جو ہے وہ کچھ 2-3 باتیں ہوئی. ٹریفک کے منظر میں آ جاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک نیا ایشو جو تھی یونٹ کونسل اور باقی دیگر یونٹ کونسل سے ترنام ہے اور باقی جگہوں کی شکایات تھی کہ وہاں پہ جو ہلکا بندیاں ہوئی ہیں اس میں کچھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی. تو اس میں بڑا فخر اور خوشی کے ساتھ یہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, دیگر ہمارا اسٹاف بھی موجود ہے. میری ایک ہدایت تھی کہ سب سے پہلے قانونی معاملات کو مد نظر رکھا جائے, دوسرے نمبر کے اوپر لوگوں کی سہولت کو مد نظر رکھا جائے. اس کے علاوہ میری کوئی انپٹ نہیں تھی. جتنی بھی ہلکا بندی میں تبدیلیاں ہوئی ہیں ان ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ محکمے نے اپنی مرضی اور اپنی جو ہے وہ ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا. اگر کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو میں خود بھی اس سے مبرر نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ جتنی بھی کمی کوتاہی ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. آپ نے 5 منٹ کا کہا میرے دوست بھائی نے, 5 منٹ شاید آپ کے لیے کافی نہیں ہوں گے. جب تک آپ کا یہ ایشو ریزالو اور سیٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا معاملہ کا حل ہوگا. تھوڑا سا ٹریفک کے حوالے سے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہمیں جو ہے ٹریفک کلیئر چاہیے. کوئی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہ روڈ لائننگ کا میں نے نیا آئیڈیا نکالا تھا کہ روڈ کے اوپر اگر مارکنگ ہو جائے تو مارکنگ کے اندر جو گاڑیاں کھڑی ہوں گی وہ پھر قابل اصلاح ہوں گی, ان کو پوچھا جائے, ان کو جرمانہ کیا جائے. جرمانے کے بعد اگر پھر بھی عمل نہیں ہوتا تو ان کو بند کیا جائے. تو میں تھوڑا سا اسٹیج کے ساتھ سے چونکہ مجھے اینوس جو مجھے کلیئرسٹ ہے وہ آپ عوام سے رہنی ہے. اور الحمدللہ آج تمام کیڈرز کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. تو میں نے بڑی واضح ہدایات کی تھی کہ آپ اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کروائیں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس میں عمل درآمد میں سب سے پہلے تحریک انصاف کے ہمارے لوگوں سے یہ والا کام شروع کریں. اگر وہ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں, وہ لوگ صحیح نہیں کرتے, تو سب سے پہلے سزا جو ہے وہ وہاں سے شروع کی جائے. اور یہ میں اعلان کر رہا ہوں. اس میں تھوڑی سی جو سستی کمی اور کوتاہی ہے وہ تھوڑی سی اس کے اوپر میں آج آپ سب دوستوں اور بھائیوں سے تھوڑا سا معذرت ہی چاہوں گا اس کے اوپر اپنے ڈپارٹمنٹس کی بھی آپ کے اوپر. لیکن آج کے بعد ہماری ایک بڑی سنجیدہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. تو آج کی اسٹیج کے ذریعے میں آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو خصوصی طور پر تحریک انصاف کے اپنے کارکنوں کو کہوں گا کہ آپ نے آپ کو کسی جگہ غلط پارکنگ میں گاڑی کھڑی نہیں کرنی. اس لیے کہ میں آپ کے بعد انتظامیہ کو یہ ہدایات جاری کروں گا کہ مجھے صرف بائی پاس کلیئر نہیں چاہیے. یہ شہر جو ہے یہ بھی ہمارا اپنا شہر ہے. وہاں پہ اندر جو ہے اگر لوگ گاڑیاں پارک کر کے باقی چلنے والوں کے لیے مسائل بنائیں گے تو پھر اس شہر کا کیا بنے گا. اور میں آپ کو گواہی دے کے کہتا ہوں کہ یہاں ہمارا جو پچھلا نون لیگ کے دور سے بھی ایک دفعہ پہلے یہاں پہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہاں پہ ٹریفک بڑا کلیئر رواں دیکھا ہے. اور اس میں جو تھوڑی ساری کمی کوتاہی ہے وہ ساری کی ساری ہماری اپنی سستی شامل ہے. اور اگر آپ اس کے اوپر نہیں بھی کروا سکیں گے, میرے اتنا کہنے کے باوجود بھی اگر آپ لوگ وہ وزیرٹ نہیں ہوں گے اور نہیں کروا سکیں گے تو پھر مجھے ٹریفک کی جو ہے تمام صفائی جو ہمارے ہیں, تمام فورس جو ہماری ہے اس کی مجھے خود قیادت کرنی پڑے گی. اور میں آپ کو گھنٹوں میں یہ سارا کام کر کے دوں گا. لیکن جب یہ کام بعد میں ہو جائے گا تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ میں سے آپ کو بتاؤں کہ پھر آپ کو اپنے اپنے سیٹوں کے اوپر بیٹھنے کا آپ کو اختیار نہیں ہوگا, پھر آپ کو شاید استعفا دینا پڑ جائے. اس لیے کہ جب میں بار ایک معاملے کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پورے کا پورا اختیار دے کے آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے بعد جو رزلٹ نہیں آئے گا تو میں پھر بڑی مایوسی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پھر ہمیں جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کی طرف سوچنا اور دیکھنا پڑنا پڑ جائے گا. اس کے اوپر جو ہے وہ میں ایک اور چیز کو بڑی ریزننگ جو ہوتی ہے نا, یہ ریزننگ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. فرض کریں میں کس سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ نے یہ والا معاملہ کیسے نہیں ہوا, وہ آپ ایسے ریزن دیتا ہے جی کہ وہ چونکہ یہ نہیں تھا تو پھر یہ ہو گیا, تو یہ نہیں تھا تو پھر یہ ہو گیا, تو ایسے نہیں ہوا تو پھر ایسے ہو گیا. تو یہ جو ریزننگ ہے نا, یہ ریزننگ نہیں چاہیے ہمیں, صرف اور صرف امپلیمنٹیشن چاہیے. اور امپلیمنٹیشن میں میرا کام پالیسی دینا ہے. جب میں آپ کو پالیسی دے چکا ہوں کہ کوئٹہ میں ہمیں ٹریفک بلاک اور باقی تمام معاملات میں یکساں جو ہے آپ کو
دیکھیں نا رزلٹ تو تب نہیں آ سکتا اگر میں آپ کو کہوں گی کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو چھوڑ دیں اور باقی کی گاڑیوں کو اٹھائیں یا باقی کو سزا کرتے ہیں. تو اگر میری طرف سے آپ کو یہ اختیار جب حاصل ہو گیا کہ آپ ان سارے کے سارے لوگوں کو یکساں طور کے اوپر ٹریٹ کرتے ہوئے سارا نظام جو ہے اس کو درست کریں, اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز بچ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر اس کے اوپر جو ہماری اگلی نشست ہوگی وہ شاید ہماری کوئی اچھی نشست شاید نہ ہو. تو میں اپنے تمام دوستوں بھائیوں کو, ہمارے جتنے بھی ٹریفک کے متعلقہ لوگ ہیں, ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں, چونکہ ہمارے اگلا بننے کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات میں کچھ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں, میں آپ کے سارے معاملات کو آن بھی کرتا ہوں. آن اس لیے کرتا ہوں کہ میں ایک حساب سے آپ کا دفاع بھی کر رہا ہوں, لیکن اس دفاع کے ساتھ ساتھ جب میری اپنی ذات ہی انوالو ہونا شروع ہو جائے اور میں جو ہے وہ لوگوں سے یہ خبریں سنوں کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب تو بہت اچھے ہیں, یہ وزیر سڑا نہیں چاہتا, تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ پھر بعد میں چونکہ مجھے اسٹیج کے اوپر باتیں کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنی پوزیشن بھی کلیئر کر سکوں کہ میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ اور جیت کے ضرور آیا ہوں, لیکن میری ترجیح یہ ہے کہ تمام جماعتوں کے لوگوں کو انصاف مہیا کر سکوں. ہاں جہاں کہیں ثواب کی ضروری تو وہ ہمارے تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے ہے, لیکن انصاف کے معاملے میں ہم تمام جماعتوں کے تمام لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور انصاف دینے کی کوشش کریں گے. اس میں کوئی رکاوٹ جو کسی جگہ بھی ہو تو میرا جو ہے وہ گربان آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کے لیے حاضر ہوگا. آپ مجھے کسی بھی وقت کسی بھی معاملے میں پوچھنے کا حق اور اختیار کریں. ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلو کہ ہمارے جو اگلے آمدہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مختلف خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں, اور یہ والی بات جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دیگر ہمارے افسران میں بیٹھے ہوئے, میں نے کوئی ایک سنگل ہدایت بھی جاری نہیں کی کہ ایسے نہیں کرنا تو ایسے کرنا ہے, بلکہ پیپلز پارٹی کے ہمارے کے دوستوں نے مجھے رابطہ کیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو میں نے انہیں بڑے کھلے دل کے ساتھ کہا کہ آپ انتظامیہ کو جا کے ملیں, اپنی زیادتی کے حوالے سے ان کو آگاہ کریں, آپ کی جتنی جائز شکایات ہوں گی وہ ساری کے ساری انشاءاللہ انٹائٹل ہوں گی. اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی اور شاید ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس اس طرح کی شکایات آئی ہوگی, وہ بھی ساری کی ساری جو انٹائٹل ہو جگہ جو رہ گئی ہیں وہ بھی ساری کی ساری آپ کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کا بھائی اسی لیے یہاں موجود ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو درست کرے گا. ساتھ ہی ساتھ میرے بتائی بہت بڑے دوستوں بزرگوں بھائیوں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ ہمارے دو طرح کا کلچر ہے. ایک کلچر یہ ہے کہ ہم نے کام کر کے تنخواہ لینی, ایک تھوڑا سا کلچر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا اور تنخواہ لینی. تو اس سلسلے میں جب ہم بایو میٹرک کے نصب کرنے کی ہمیں بات ہو رہی تھی تو ایک ہاسپٹل ہمارا مظفر آباد میں ہے, تو وہاں بڑی شدید ہمیں رزسٹنس آئی, تو میں خود وہاں گیا, تو وہاں کے تمام مدران سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تنخواہ جو ہے وہ بغیر ڈیوٹی کیے اور تنخواہ لیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم یہ تو نہیں چاہتے. تو میں نے کہا بایو میٹرک کسی کا نام ہے نا کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. تو اس میں پھر جو ہے وہ رزسٹنس کس بات کی ہے, اس معاملے میں پھر جو ہے وہ رکاوٹ کس بات کی. تو یہ جو ساری بات میں کرنے جا رہا ہوں اس میں ہمارے تمام جتنے بھی افسران ہیں وہ سارے کے سارے بھی اور تمام ہمارے بھائی اور دوست, میں آپ کے ساتھ سینہ سے سینہ اور کندھا سے کندھا ملا کے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. محکمہ ترقیات ہمارا بڑا زبردست ڈپارٹمنٹ ہے, شکایات بھی ہیں, باقی سارے معاملات بھی ہیں, اس میں ہم ریفارمس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں, بہت ساری باتیں وہاں بھی ہونے جا رہی ہیں, لیکن وہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا وہ چیزوں کو جب ایک دفعہ ایک چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں, once policy is decided, تو ڈیسیژن تک ہم آپ کو موقع دے سکتے ہیں کہ جی آپ اس میں جتنا مرضی اوپر نیچے جو کام بناتے ہیں تو وہ بنا لیں. جب ایک دفعہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کوئی اس میں کوئی رد و بدل یا اس کو اوپر نیچے بات جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کرانی چاہیے. تو میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کو یہ بھی صدا کروں گا, خصوصاً آپ نے پی ڈی آئی کیڈر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حکومت بننے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہوتی ہیں, تو آپ نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ساتھ ہی آپ نے مجھے نہ تو کسی انلیگل کام کے لیے کہا نہ لیکن بات آپ نے مجھے کوئی کہی. البتہ آپ کے جو جائز جتنے بھی معاملات ہیں وہ ساروں کی میں تبر کر رہا ہوں, کچھ حساب تک میں جا چکا ہوں, کچھ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گا. وہ میاں محمد صاحب کا آپ کو دیتا سو دودھ برابر منگ لیا سو پانی, یہ جو ایمبولینس کی بات ہے مجھے کسی نیتی کے بندے نے نہیں کہا کہ ایمبولینس نہیں, اور مجھے کسی راس شہری والے اور کسی بندے نے نہیں کہا کہ ایمبولینس نہیں. تو میں نے الحمدللہ میں سیاح کو بات کرتا ہوں, کافی پریشر بھی تھا, لیکن اس پریشر کو اگنور کرتے ہوئے میں چونکہ اپنے ذاتی طور پر محسوس کر رہا تھا کہ نیتی والوں کو ضرورت ہے اور وہاں پہ اس کنٹرول ہے ان کو ضرورت ہے, تو میں نے کہا ان کو ملنی چاہیے. اسی طرح آپ کے دیگر جتنے بھی معاملات ہیں, آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں, جتنے بھی آپ کے مسئلے ہیں, ان کے اوپر آپ کا بھائی رہنا انشاءاللہ تعالیٰ لگا ہوا ہے, اور کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ آپ کے ذمہ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچا دیے جائیں. ساتھ ہی ساتھ کچھ مافیاز کے حوالے سے بات ہوئی, منشیات کے حوالے سے
تو ڈے فرسٹ سے میں نے ویسے صحیح آپ کو بتاؤں کہ ایک ہی ذمہ داری ہمارے پولیس سلام وزیر تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئٹہ میں منشیات زیرو چاہیے تو بہتری ضرور آئی ہے لیکن ایلومینیشن نہیں ہے. میں اس کو ایلومینیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کوئٹہ میں منشیات کا ایک بھی بندہ اس حوالے سے بہتری کیسے آئی ہے. میں کسی بندے کی بات کے کوئی یقین نہیں کرتا. جو ہمارے کہیں دور سے سپلائرز ہوتے ہیں نا تو وہاں کہیں بھی چھوٹی موٹی انہوں نے کہا جی کوئٹہ والا کام ذرا مندہ رہ گیا. تب میں نے سوچا کہ بہتری آ گئی. تو اب آپ نے یہ کرنا ہے اس کو ایلومینیٹ کرنا ہے. ایلومینیشن کے لیے جو اگر مجھے کوئی کہے گا نا کہ ایلومینیٹ ہم تب کر سکیں گے کہ ہمیں ہیلی کاپٹر مل جائے. ایلومینیٹ ہم تب کر سکیں گے جب ہمیں 100 بندوں کی نفری مل جائے. یا ایلومینیٹ ہم تب کر سکیں گے کہ جب ہمیں جدید ترین ہتھیار اور مشینریاں مل جائیں. تو میں اس کو کام نہیں سمجھتا. دستیاب وسائل کام کرنا ہوگا. اور یہ جو آپ کے دستیاب وسائل ہیں اس میں جس مرضی لیول کی آپ کو کہیں رکاوٹ آتی ہے کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی معاملہ آتا ہے آپ کا بھائی حاضر آپ کے لیے کھڑا ہوں. لیکن یہ جو بہتری آئی ہے اس میں میں آپ کی تعریف ضرور کروں گا لیکن جب تک یہ ایلومینیٹ نہیں ہو جاتا. اس لیے کہ ساروں کو میں جانتا ہوں پرسنلی میں واقف ہوں. یہ جو ہے وہ 24 25 30 کی لسٹ ہے یہاں کی اور وہ 30 میں سے اگر ایک بھی ورکنگ ہے تو میں پھر ایلومینیشن نہیں کہوں گا. تو اس سلسلے میں مجھے ڈی ایس پی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ شاید ہمیں دروازے توڑنا پڑے. تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ دروازے نہ توڑیں. جس کی آئی ہوئی ہے نا وہ اگر مر بھی جاتا ہے نا تو اس کو پھر آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے. سارے کام کو ہم نے ختم کرنا کیونکہ جس کی زندگی ختم ہے اس نے تو مرنا ہی ہے. اور مجھے کوئی مطلب کوئی ڈراوے شراوے بندے دیتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ نہیں جی وہ بندے مار جان کے یہ کرنے کہ میں سلسلے میں بڑا کریز کام سے لگا. میرا موقف یہ ہے کہ میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر چکا ہوں. اب مجھے کسی کے مرنے اور جینے سے کوئی مت ڈرائے. اس لیے کہ میں خود مرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے کوئی کس لیے ڈرائے گا. لیکن ایک بات کیا وہ بڑا کلیئر بھی وہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اصول اور ضابطے کے ساتھ وہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اگلا کام بھی اصول اور ضابطے کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. اگر کسی جگہ کوئی ذرا سی بھی بے رسولی کرے گا تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ اس کو بھرپور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورے طریقے کے ساتھ اس کو جواب دے دے گا. اس سلسلے میں اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی میری اس سلسلے میں جو ہے وہ لاش سے گزر کے آپ کو جانا ہوگا تو پھر اگر کسی کی لاش گرتی ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی ہمارا نوجوانوں کا مستقبل ہے اس کے ساتھ کھیلنے والوں کو ہمیں کسی صورت کو رعایت نہیں بھی دینی چاہیے. آخری بات یہ کہ ہماری بہنیں یہاں تشریف رکھتی ہیں. انتہائی سردی کا موسم بہت ساری اور باتیں بھی کرنی اور مجھے پتہ ہوتا کہ اتنا اچھا آپ نے پروگرام میں سب ارینج کیا تو میں پوری تیاری کے ساتھ آتا. آپ کا دل کے تھا کہ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ میری ادنا سی کوشش ننھی سی کوشش تھی. یہ ایمبولینسز دو کوئی میں اتنا بڑا کام نہیں سمجھتا تھا. اس پہ آپ نے مجھے اتنی عزت افزائی اتنی ذرائع بخشی تو میرا بھی دل کھل گیا. اور سا اور بھی ذرا تھوڑا کوشش کریں گے کہ مزید بھی جتنے آپ کے معاملات ہیں ان کا حل کیا جائے. آخر میں آپ تمام دوستوں کا اپنے ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست اسپیچ کی تھی. باقی تمام دوستوں اور بھائیوں نے کچھ میرے بھائی ہیں وہ احمد صاحب شاید بات نہیں کر سکے اور دیگر ہمارے بہت سارے بھائی کیونکہ کچھ زیادہ بولیں گے برقرار شاید رکھنا پڑا تھا. جو زمین صاحب بھی مطلب ہیں جو مطلب صاحب موجود ہیں ایم ایس صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اور جو ہے وہ ایم ایس کوٹلی آپ کا بھی ڈی ایچ او صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر صاحب آپ کا بھی ڈی ایس پی صاحب بھی موجود ہیں تو آ چکے ہیں. جو فوراً بعد ہم نے فتح خانی کے لیے باقی الگا بدل کے والا سے بھی چھوٹے سے ایک میٹنگ بنا لیں گے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام دوست اور بھائی جو ہیں وہ ایک آخری گلی جو صدا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو محسوس ہو کہ کسی جگہ پر کوئی ریگولیرٹی ہو رہی ہے یا کسی جگہ پر کوئی غلط معاملہ ہو رہا ہے جو خلاف قانون بھی ہو رہا ہے یا کوئی غلط جو ہے وہ سزا کا فرمان چل رہا ہے تو آپ کو میری استدعا یہ ہے کہ ہمارے محکمے کے افسران سے آپ سب سے پہلے چلے. اگر آپ ان افسران سے مطمئن نہیں ہوتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شکایت جائز ہے تو پھر آپ مجھے ضرور موقع دیں. انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کو بھرپور انصاف دلانے میں آپ کو بھرپور طریقے سے آپ کے معاملات کو حل کروانے میں مدد کرے گا. تمام دوستوں اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں.